اب ہر مسلمان ایک دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ 22 کروڑ کا ملک ہے، کسی بھی گلی میں چلے جائیں، کسی بھی مسلمان سے پوچھے جناب آپ نے دعا مانگی؟ کہاں کیا مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا سیدھے راستے پہ چلا۔ کہا آپ ہیں سیدھے راستے پہ؟ الحمدللہ میں ہی تو ہوں۔ بریلوی کہے گا میں ہی ہوں، اہل حدیث کہے گا میں ہی ہوں، شیعہ کہے گا میں ہی تو ہوں۔ مطلب یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے، یہ دل میں یہ سوچ کے کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہدایت پر ہوں، باقی سارے گمراہ ہیں۔ اس کو کون سی ہدایت ملے گی جو اپنی دعا میں ہی دوسروں کو کیا سمجھ رہا ہے؟ گمراہ سمجھ رہا ہے۔ یہی مسلم جب کہتا ہے ایاک نعبد، اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، پھر دل میں کہتا ہے شیعہ تو مشرک ہیں۔ پھر کہتا ہے ایاک نستعین، اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، پھر کہتا ہے خدا دیکھ میں تو تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں۔ یہ شیعہ ہیں جو مسجدوں میں آ کے کہتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے، پھر گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں یا علی مدد۔ پھر شاید کہیں پہ روک کے آپ کو ٹوک بھی لیا جائے کہ جناب 17 رکعت نماز پڑھی کا الحمدللہ، 10 مرتبہ حمد پڑھا کا الحمدللہ، 10 مرتبہ دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم کا الحمدللہ، کہ پھر گاڑیوں کے پیچھے کیوں لکھا یا علی مدد؟ عبادت اللہ کی۔ دیکھیے جب کوئی آپ پر اعتراض کرے پہلے اس کا نظریہ پوچھو، پھر اس کو کہو کہ تم اپنے نظریے پہ چلتے ہو کہ نہیں۔ ہاں تم چل کے دکھاؤ، پھر ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ نظریہ کیا بنایا؟ دو لفظ ذہن میں یاد رکھیے، ایک ہے اللہ، ایک ہے غیر اللہ۔ کہ خدا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کا نظریہ بنا کا بنا کہ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ لفظ ہے بس اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، کیونکہ ایاک نستعین کا ترجمہ یہی ہے، لفظی ترجمہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر عقیدہ بنا دیا کہ میں نے مدد بس اور بس اور بس کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے اور غیر اللہ سے نہیں مانگنی، تو ہم نے کہا پھر آپ کو کسی سے مدد مانگنی نہیں چاہیے۔ آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کو کسی سے مدد مانگنی نہیں چاہیے۔ بچہ پیدا ہوا ماں سے مدد مانگی کہ نہیں؟ بڑا ہوا باپ سے مدد مانگی کہ نہیں؟ کپڑے سلوانے تھے درزی سے مدد مانگی کہ نہیں؟ کھانا بنانا تھا بورچی سے مدد مانگی کہ نہیں؟ سفر پہ جانا تھا گاڑی سے مدد مانگی کہ نہیں؟ گاڑی چلنے کے لیے پیٹرول سے مدد مانگی کہ نہیں؟ اور یہ مفتی جو فتویٰ دے رہا ہے، اس کی مسجد میں جو پنکھا چل رہا ہے، یہ بجلی جہاں سے بن رہی ہے وہ پیٹرول ہے، اور بھیک میں پیٹرول سعودی عرب سے مانگا، مدد مانگی کہ نہیں؟ جو پورا ملک ہی امریکہ کے پیسے پہ چلے، IMF کا قرضہ ملے تو ملک چلے۔ بھئی آپ تو کہتے ہو کہ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ بس اللہ سے۔ اتنی میٹنگیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ امریکہ تھوڑا قرضہ دے دے، ہمارا ملک آگے چلے۔ جس ملک کی مسجد کا پنکھا اغیار کے پیٹرول کی مدد کے بغیر نہیں چلتا، اسی مائک پہ مفتی بولے کہ مدد مانگنا بدعت ہے۔ ہم غیر سے مدد نہیں مانگیں گے، مدد بس کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ اب فوکس غیر اللہ پر ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ شیعہ کسی بے وقوف والی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اسباب عالم ہے، ہم منکر اسباب نہیں ہیں۔ میں نے کہا ترجمہ آپ نے کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ کیا باپ غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ کیا ماں غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ جس سے گھر بنوایا وہ انجینئر غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ جس مزدور سے دیواریں کھڑی کی وہ غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ گاڑی غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ یہ سارے غیر اللہ ہیں۔ کہ نہیں، ہمارا مقصد یہ تھا کہ زندہ سے مانگ سکتے ہو، مردہ سے۔ میں نے کہا پھر موقف خود ہی بدل دیا نا، 1 سٹیپ آپ پیچھے۔ پہلے کہا کہ کسی سے نہیں مانگ سکتے، اب کہا کہ نہیں غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن اس غیر اللہ سے جو کیا ہو، زندہ ہو، مردہ سے نہیں مانگ سکتے۔ میں نے کہا پھر تمہارا نظریہ تو پورا باطل ہوا نا، کم از کم اتنا تم مان لیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی۔ اب بحث یہ چلے گی کہ زندہ سے مانگنی چاہیے یا مردہ سے مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا اس بحث میں یہ ہے کہ جسے تو مردہ مانتا ہے میں اسے سب سے بڑا زندہ مانتا ہوں۔ زندگی سانس لینے کا نام نہیں۔ وہ قرآن کہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اسے کبھی مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے دے، اور فرمائے وہ اللہ کے ہاں سے رزق پا رہا ہے۔
مدد مانگنے کے لیے دکھنا ضروری نہیں، ایسے تو خدا بھی نظر نہیں آتا، تو آپ کیا کہو گے میں اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتا؟ اصلاً کانسیپٹ آف مدد کیا ہے، اس کانسیپٹ کو سمجھو. چاہے جس سے آپ مدد مانگتے ہو مدد مل جاتی ہے. اب میں اگر یا علی مدد کہوں، سوال ہے مجھے مدد ہوتی ہے کہ نہیں، اور آپ یا اللہ مدد کہتے ہو، آپ کو مدد ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم بحث اس پہ ہے کہ مانگے کس سے. جناب مانگو گے تو کیا پھر مدد ملے گی کہ نہیں؟ اصلاً یہ بندہ جو یا علی مدد کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یا آپ جو یا اللہ مدد کہہ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر میں وہی کہوں گا، لفظوں پہ جب امت اٹک جائے، جمعے کے بڑے بڑے خطبے، ہزاروں میں مجمع، دعائیں کی جا رہی ہیں، پروردگار امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما، پورا مجمع کہہ رہا ہے آمین. ہوا نیست و نابود امریکہ؟ سارے مسلمان طواف خانہ خدا کریں اور مسجد الحرام میں دعائیں منگوائی جائیں، خدایا امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما، ہوگا امریکہ اور اسرائیل نیست و نابود؟ سارے لاہور کے تعویذ والوں کو جمع کرو، بنگالی بابوں کو جمع کرو، اور بولو کوئی ایسا تعویذ بناؤ کہ ٹرمپ صاحب دنیا سے رخصت ہو جائیں. ہاں اتنا اثر ہے تمہاری دعاؤں میں، مفتیوں کی دعاؤں میں. بڑے سے بڑا آیت اللہ بٹھا دو اور اسے کہے جناب دعا مانگیے کہ امریکہ تباہ و برباد ہو جائے. عورتوں کی طرح بد دعائیں دینے سے کوئی تباہ و برباد نہیں ہوتا. ہاں یہ تو ایسے ہے کہ رسول کہیں کون ہے جو امر کے مقابلے میں جائے، امت دعائیں کرے خدا امر کو تباہ فرما. کیا رسول دعا نہیں کر سکتے تھے اسے تباہ فرما؟ نہیں کہا دعا نہیں، مدد تبھی ہوگی جب اللہ کی صفات پہ چلو گے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مدد اللہم صلی علی محمد. کانسیپٹ آف مدد کیا ہے؟ وہ چاہے اہل بیت سے مانگی جائے یا خدا سے مانگی جائے، مدد ملتی کب ہے؟ لاکھ آپ شوگر کے مریض اور کہو مولا مجھے شفا دے شفا دے شفا دے، اور میٹھا کھاتے رہو. بندہ کام پہ نہ جائے خدا رزق دے رزق دے رزق دے، نہیں ملے گا. لاکھ دعائیں کرو، وہ کافر کمائے گا، وہ مشرک کمائے گا، اسے ترقی بھی ملے گی. اور یہ کلمہ پڑھنے والے مسجدوں میں صرف بیٹھ کے دعائیں کرنے والے 70 سال سے کشمیر کی آزادی کی دعائیں کر رہے ہیں. 1 انچ کشمیر آزاد ہوا نہیں میرے عزیز، اس طرح نہیں. کیونکہ یہ مدد مانگنے سے نہیں ملتی، یہ مدد الہی اصولوں پہ عمل کرنے سے ملتی ہے. کیونکہ خدا نے تجھے کیا دی؟ عقل دی ہے. باقی کسی نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ شیعہ پھر یا علی مدد کہتے کیوں ہو، گاڑیوں کے شیشوں کے پیچھے لکھتے کیوں ہو؟ میں نے کہا وہ بیسیکلی مدد مانگنا نہیں ہے، وہ شعار تشیع ہے. شعار کا کیا مطلب؟ میں نے کہا ہر بندہ ایک دوسرے سے ملتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم. اب جب سلام کیا تو پتا چلا مسلمان ہے، جب یا علی مدد کیا تو پتا چلا اس کا شناختی کارڈ علی ولی اللہ والا ہے. یہ شعار ہے، یہ تشیع کی پہچان ہے. اب صبح صبح بندہ ہٹا کٹا ملا کا یا علی مدد، کون سی مدد مانگ رہا ہے یہاں پہ؟ یہ بتا رہا ہے کہ میں کس کا چاہنے والا ہوں؟ علی کا چاہنے والا ہوں. میں کون ہوں؟ شیعہ مکتب والا ہوں. آپ لاہور کی بستیوں سے گزرتے ہوئے جائیں، رات کا وقت ہو، اندھیری رات ہو، 4000 گھر ہوں، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ ان 4000 کا مکتب کیا ہے، ان 4000 کا مذہب کیا ہے، ان 4000 کا فرقہ کیا ہے. لیکن 400 گھر ایسے جن کی چھتوں پہ علم چمک رہے ہوں، وہ دور سے بتاتے ہیں کہ ہم عباس کے ماننے والے ہیں. یہ شعار تشیع ہے. وہ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جاؤ، شیعہ گھر دور سے بتاتا ہے میں شیعہ ہوں. یہ شعار ہے. کالا لباس یہ شعار ہے. یہ
کریٹ کی گئی چیز تاکہ دنیا کو پتا چلے ہم کس کے ماننے والے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. ورنہ یہی بندہ بھی جو یا علی مدد کہہ رہا ہے، اس کو مولا کب مدد کرتے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے. میں کمانے نہیں جا رہا، یا علی مدد کہہ رہا ہوں. میں خیال نہیں رکھ رہا، یا علی مدد کہہ رہا ہوں. واللہ مدد نہیں ملتی. ایک ہے نام، یا اس طرح کہوں ایک ہے شخص، ایک ہے شخصیت. قرآن کی آیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو. خدا خود کہہ رہا ہے. اب صلاۃ غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ صبر غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ نماز اللہ ہے، صبر اللہ ہے. لیکن خدا کہتا نہیں، صبر سے مدد مانگ، نماز سے مدد مانگ. صبر ایکٹ ہے، نماز ایکٹ ہے، جس کو ہم اردو میں بولیں گے کہ صبر عمل ہے، نماز عمل ہے. خدا کہتا ہے اس عمل سے مدد مانگ. آج تک کسی مسلمان کو دیکھا جو کہے الصبر مدد، الصلاۃ مدد، جبکہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ مدد مانگ صبر سے، مدد مانگ نماز سے. لیکن آج تک ہم یہ نہیں کہتے کہ صبر مدد فرما، نماز مدد فرما. فرما صبر مدد کہنے سے مدد نہیں ملتی، صبر کرنے سے مدد ملتی ہے. نماز پڑھنے سے مدد ملتی ہے. علی کہنے سے مدد نہیں ملتی، علی صفت بننے سے مدد ملتی ہے. جب آپ اس صفت کو اپناتے ہو تو پھر آپ کے شامل حال مدد ہوتی ہے. صرف نام سے مدد نہیں ملتی، وہ نام خدا کا لیا جائے یا آل رسول کا لیا جائے. فلسفہ مدد یہ ہے کہ آپ اس شخص کی شخصیت پہ چلو تو پھر خدا کیا عطا کرے گا؟ مدد عطا کرے گا. اس کی بارز ترین مثال، کھلم کھلا مثال یہ ہے کہ 40 مسلم ملک تھے، 40 مسلمان ملک تھے، لیکن عزت نہیں ملی. ایک ملک تھا جس نے عزت کو سمیٹا. یہ 40 یا اللہ مدد کہہ رہے تھے، وہ ایک یا علی مدد کہہ رہا تھا. اب یہ نہیں کہ وہ اللہ سے مدد نہیں مانگ رہا، وہ علی سے بھی مدد مانگتا، کیونکہ وہ جب میزائل پھینکتا تھا تو نعرے حیدری لگا کے پھینکتا تھا. وہ اپنے میزائلوں کا نام ہی خیبر و خندق رکھتا تھا. اب مسلمان کو سوچنا چاہیے، جناب نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، اور یہ عقیدہ تھا کہ خدا ہماری مدد فرمائے، مدد نہیں آ رہی. ایک قوم کو خدا عزت دے رہا ہے، اس قوم کو خدا بہادر رہبر دے رہا ہے، اس قوم کو خدا بہادر لیڈر دے رہا ہے. تو 40 مل کر بھی ایک بہادر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر پیدا نہ کر سکا، اور انہوں نے پیدا کیے صرف یا علی مدد کہنے کی وجہ سے نہیں، علی صفت بننے کی وجہ سے. اصول بنایا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اسی میں مدد ہے کہ مولا فرماتے حسن وصیت کی، فرمایا ظالم کے لیے دل میں نفرت رکھنا، مظلوم کے لیے ہمدردی رکھنا. ہاں اس اصول پہ چلو گے تو علی مدد بھی کریں گے اور خدا عزت بھی عطا کرے گا. مدد اس طرح ملتی ہے. پروردگارا ماں بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، شفا دو. کہ کیسے ملے گی شفا؟ کہنے سے؟ کہ نہیں، اصول اپنا، کسی غریب کو صدقہ نکال کے کھانا کھلا. تو یہ صدقہ کیا دے گا؟ مدد دے گا. اثر کون ڈالے گا؟ خدا ڈالے گا. بیمار ہوئے کا ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ نہیں گھر میں بیٹھ کے پروردگارا شفا دے شفا دے شفا دے. کا نہیں بھائی، کیا خدا کڈنی سے پتھری کو نکال نہیں سکتا؟ لیکن ڈاکٹر کے پاس جاؤ. مسبب عالم اسباب ہے، مدد خدا ہوتی ہے، لیکن جب اصول پہ عمل کرو. اصول عقل میں نے تجھے عطا کیا، یہ عقل تجھے رہنمائی کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے کہ جاؤ ڈاکٹر کے پاس. آپ ڈاکٹر جو دوائی دے گا اس دوا میں اثر ڈالنے والا کون ہے؟ میں تیرا رب ہوں. مدد ملتی ہے جب انسان اصول پہ عمل کرتا ہے. اصول امیر المؤمنین کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. آج خدا نے شیعوں کو عزت دی صرف اس اصول پہ عمل کرنے کی وجہ سے. آج خدا نے یمنیوں کو عزت دی. واللہ آج یمن مان جائے تو ان کو سونے میں تولا جائے. مغربی ممالک اتنا پیسہ دیں کہ آپ بھول جائیں کسی ملک کو ترقی اتنی مل سکتی ہے، لیکن آج تک اصولوں پہ کھڑے ہیں کہ جناب ہم پیسے کے بھوکے نہیں، ہم عزت کے بھوکے ہیں. ہاں فرمایا حیات من ذلہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. تو مدد کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کہو تو مدد ملے. مدد کا مطلب یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے اصولوں پر عمل کرو گے تو خدا کیا عطا کرے گا؟ مدد عطا کرے گا.
کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، مولا حسین آپ کا ہتھیار کیا ہے یزید کے مقابلے میں؟ 70 لوگ 30,000 کا مقابلہ کیسے کریں گے مولا؟ کم سے کم عدد 30,000 ہے مولا، آپ کون سا ہتھیار لے کر جا رہے ہیں؟ آپ کی تلواریں ان کے مقابلوں میں مضبوط نہیں، آپ کے تیر کم ہیں ان کے مقابلے میں، آپ کے بدن کم ہیں ان بدنوں کے مقابلے میں۔ کہاں 70 بدن اور کہاں 30,000 بدن، کہاں 600-700 تلواریں اور کہاں 30,000 تلواریں۔ تو دکھ رہا تھا امام حسین کو اس میدان میں شہادت ہے۔ کیا سوچ کے گئے امام حسین؟ کون سا ہتھیار تھا امام حسین کا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ حسین نے کہا، خدا نے کہا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تم صبر کر، خدا اسی صبر کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ یزید نے جس جنگل کو حسین کا مقتل بنایا، خدا نے اسی جنگل کو حسین کے لیے جنت بنا دیا۔ آج ہر حسینی کربلا کو جنت مانتا ہے کہ نہیں، اسی مٹی کو خاک شفا بنا دیا۔ یہ اللہ کی مدد ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج نسلیں بیٹھ کے حسین حسین کر رہی ہیں۔ نام حسین ہے، کار حسین ہے، یا لصارات الحسین کا نعرہ، حیات من الذل کا نعرہ، آج نسلیں ظالموں کے مقابلے میں کھڑی ہیں۔ دا آئیڈیالوجی آف ابا عبداللہ الحسین، تو یہ آئیڈیالوجی ہے جو تمہاری مدد کرتی ہے، یہ فکر ہے جو تمہاری مدد کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب اس بحث پہ ہم کل پہ آئیں گے کہ یہاں جو مدد ہے قرآن میں اس سے مراد کیا ہے، لیکن پہلے دو چیزوں کو سمجھیں۔ ایک ہے وہ اللہ کی مدد جو بن مانگے ملتی ہے، ایک وہ مدد جو مانگنے سے ملتی ہے۔ مانگنے کا مطلب پھر وہی ہے وَعَمِلُوا، عمل کرو اس پر، تو خدا کیا عطا کرے گا؟ مدد عطا کرے گا۔ مدد کہنے سے نہیں ملتی، مدد اپنے وجود کو اس راہ پہ لانے سے ملتی ہے۔ مطلب وہ چاہ ہونی چاہیے کہ خدا کیا کرے؟ میری مدد کرے۔ اب ایک مدد جو بن مانگے، مطلب کافر خدا کو مانتا ہی نہیں، اصلاً کائنات اللہ کی مدد کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، کافر خدا کو نہیں مانتا۔ آج تک دیکھا کوئی مومن مجلس میں بیٹھ کے خدایا مدد فرما میرے پھیپھڑے چلتے رہیں، مدد فرما میرا دل چلتا رہے، مدد فرما میں نے لقمہ چبایا شکم میں گیا خدایا یہ ہضم ہو جائے، نہیں کہتے ہم، کیونکہ کہو نہ کہو یہ مدد آنی ہی آنی ہے۔ اس میں کہنے کی ضرورت نہیں کہ خدایا بادل برسا ہمارے اوپر، اللہ کہے کہ جب برساؤں گا تو تیرے اوپر بھی برساؤں گا، کافر کے اوپر بھی برساؤں گا، مسیح کے اوپر بھی برساؤں گا۔ جو مانتا ہے وہ بھی شامل رحمت، جو نہیں مانتا وہ بھی شامل رحمت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی مدد ہے جو مانگنے سے نہیں بن مانگے دیتا ہوں۔ وہ اولاد ہے، وہ تمہاری رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے، وہ زمین سے گندم کے دانے کا نکلنا ہے، وہ پھل ہیں، وہ پودے ہیں، وہ آسائش ہے، وہ آرام ہے، وہ آکسیجن ہے، وہ سورج کا نکلنا، وہ چاند، وہ ستارے، وہ سمندر، وہ دریا، وہ چرند، وہ پرند، وہ قندیل شمس و قمر، یہ سب کچھ دیتا ہوں، بغیر مانگے دیتا ہوں۔ اس میں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدم دیے، ہاتھ دیے، آنکھیں دیے، دانت دیے، کسی نے نہیں کہا تھا خدایا 32 دانت دو، اس نے خود دیے۔ کسی نے نہیں کہا خدایا 2 ہاتھ دو، اس نے خود دیے۔ فرما یہ وہ مدد ہے جو بغیر مانگے عطا کی جاتی ہے۔ یہاں ہے نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اس کا مطلب یہ وہ مدد ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔ ایک مدد جو بن مانگے ملے، اس میں اللہ کیوں کہے مجھے کہو کہ خدا مدد فرما؟ میں نہیں کہتا، مدد پھر بھی مل رہی ہے، تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مجھے ویسے ہی رزق مل رہا ہے تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میرا دل ویسے ہی چل رہا ہے تو دعا کیوں مانگوں؟ ہاں جاؤں گا، تھوڑا فٹنس کا خیال رکھوں گا، کھانا پینا اچھا رکھوں گا۔ 80 سال 90 سال کو کافروں کی زندگی بھی گزر جاتی ہے جو خدا کو مانتے نہیں، مکمل ایتھیسٹ ہیں۔ تو یہی تو لوگ جب جاتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ارے میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں حج کروں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ کافر، اس کے پاس اتنا کچھ، صحت بھی ہے، امن بھی ہے، امان بھی ہے، ہیلتھ بھی ہے، سب کچھ ہے، یہاں لوگ گمراہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ مدد وہ ہے جو خدا آٹومیٹیکلی ہر کسی کو کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ اس میں اصول بنا دیے، مومن اگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو خود اللہ کا گائیڈ کرنا، یہ سب سے بڑی مدد ہے۔ انسان کو بتانا کہ کون سی چیز تمہارے نفع میں ہے، کون سی چیز تمہارے نقصان میں ہے، یہی پروردگار عالم کی کیا ہے؟ مدد ہے جو بن مانگے انسان کو ملتی ہے۔ لیکن یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ کہو،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ کون سی مدد ہے؟ اگلا جملہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ المستقیم، فرمایا یہ مدد در راہ ہدایت ہے۔ ہدایت میں ہر کسی کو نہیں دیتا، جو مجھ سے ہدایت مانگتا ہے میں خدا اسے ہدایت دیتا ہوں۔ 30,000 سر تھے لشکر یزید میں، ایک سر اٹھا اور حسین کے لشکر میں گیا، نام تھا جناب حر۔ سارے تھے لیکن حر طالب ہدایت تھا، اس نے چاہا کہ مجھے ہدایت ملے، خدا نے ہدایت عطا کی۔ یہاں جو بیسک مدد خدا کہتا ہے مجھ سے مانگو، وہ مدد کس کے اندر ہے؟ ہدایت، کیونکہ ہدایت بغیر مانگے انسان کو کبھی نہیں ملتی۔ چاہ ہونی چاہیے اچھے ہونے کی، چاہ ہونی چاہیے اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی، ہاں چاہت ہوگی پھر حسین کا کام ہے اپنی کشتی پہ تجھے سوار کریں۔ نوح کا بیٹا ہے، نہیں چاہ رہا کہ باپ کا ساتھ دے، اللہ کہتا ہے چھوڑ دے، یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ جو چاہتا ہے خدا اسے کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ اب آپ کہیں پھر زہیر کو امام حسین لینے کیوں گئے؟ چاہ تھی اندر۔ فرماتے ہیں امام کی مثال ایسے ہے کہ تمہارے پاس گاڑی ہے، گاڑی کا مرر ہے، مرر کے آگے وائپر لگا ہے، اور آپ جا رہے ہو، ٹھنڈ آ گئی اور پورے گاڑی کے شیشے پہ کیا پڑ گیا؟ دھند بیٹھ گئی، کوہیر بیٹھ گیا۔ وائپر کا کام ہے اسے کیا کرنا؟ صاف کرنا، تجھے راستہ دکھائی دے۔ کہ امام کا کام ہے تیرے دل پہ لگے غبار کو صاف کرے، تاکہ تجھے صحیح میں راستہ کیا آ جائے؟ نظر آ جائے۔ اور جب راستہ نظر آ جاتا ہے انسان اس راہ کا کیا بن جاتا ہے؟ مسافر بن جاتا ہے۔ پہلی بار قاصد بھیجا زہیر کو، بیوی کو کہا واپس کر دو۔ کہا نہیں پتا کہ میں جان بوجھ کے اتنے فرسخ دور چل رہا ہوں کہ میرا آمنا سامنا حسین کے ساتھ نہ ہو۔ دوبارہ قاصد آیا، واپس کر دیا۔ ابھی سفرے پہ بیٹھا تھا، کھانا کھا رہا تھا، پھر آواز آئی زہیر۔ بیوی کو کہا میں نے منع کیا نا کہ میں نہیں جاؤں گا حسین سے ملنے۔ اس نے کہا مرد شرم کر، حیا کر، سفرے پہ بیٹھے ہو، کہا جلدی جا باہر۔ بیوی کو کہا نہیں سنا رسول کی حدیث، جب کھانا کھا رہے ہو والد بھی آ جائے تو سفرے سے اٹھنا منع ہے؟ کہاں سنا ہے، لیکن میں آج کہہ رہی ہوں اٹھو اور جاؤ۔ کہ میں سمجھ نہیں رہا، کہ تو کھانا کھا رہا ہے، آج کوئی قاصد نہیں خود حسین تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اسی وقت کھانا چھوڑا، امام حسین کے پاس گیا، کہتے جب واپس آیا تو بدل چکا تھا، دل پہ وہ غبار کا وائپر لگ چکا تھا۔ بیوی کو کہا کہ میں تجھے اپنے نکاح سے آزاد کرتا ہوں۔ کہ مرد اتنی خدمت کی میں نے زندگی، آج یہ صلہ دے رہے ہو؟ کہ نہیں، آزاد اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اب جینے والا نہیں ہوں، اب میں اس راستے پہ جا رہا ہوں جہاں کوئی واپسی نہیں ہے۔ خاتون نے سوچا کہ تھوڑا ضد کرے کہ کیا کر رہے ہو، لیکن دل میں سوچا اچھا ہے مجھے آزاد کر دے، کیونکہ اس کے نکاح میں رہوں گی تو بات ماننی پڑے گی، کہے گا واپس مدینے چلی جا۔ نکاح سے آزاد ہوں گی تو پھر میری مرضی، کا ٹھیک ہے آزاد کر۔ جب آزاد ہوئی تو کہا کہ زہیر جہاں تو جائے گا وہ ہمیں بھی آؤں گی۔ کہ میں نے منع کیا، کہ نہیں اب تو منع بھی نہیں کر سکتے ہو، اگر حسین نے تجھے بلایا ہے تو میں کیا کروں گی؟ کہ میں اسی گھر کی خدمت کروں گی۔ عاشور کا دن آیا، جب میدان میں جانا چاہتا تھا، بیوی نے بلایا، کہ زہیر تو مسافر ہو گیا راہ شہادت کا، امام حسین سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مولا حسین آئے، روئے جا رہی ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہ مولا زہیر تو جا رہا ہے اور پوری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے، مولا نکاح سے آزاد کر دیا اس نے، پر مولا ایک چیز میں بھی مانگنا چاہتی ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد جنت میں اسی کے ساتھ جگہ دی جائے۔ یہ مدد شامل حال ہے۔ وہب قلبی، مجھے نہیں پتا کتنے دن اس کی ماں سیدہ زینب کے ساتھ رہی ہے، کتنے دن نہیں پتا، صحرا نشین، بے انتہا غریب، خانہ بدوش۔ کہتے سفر میں جاتے تھے تو کبھی پانی کی کمی، کبھی کھانے کی کمی، تو بیٹا نکل جاتا تھا، کبھی دور دور علاقے سے جا کے شکار کر کے آتا تھا، کبھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے پانی کا دو مشک لاتا تھا تاکہ ہم سروائیو کر سکیں۔ اور بیٹا کہتا ہے جب بھی کوئی چیز لاتا تھا ماں خیمے کے در پہ کھڑی ہوتی تھی، گھوڑے کی ٹانپوں کی آواز کو سن کے سمجھ جاتی تھی بیٹا آ رہا ہے،
تو خیمے پہ کھڑی ہو جاتی تھی، اپنے بچے کا استقبال کرتی تھی، ایک لوتا جواں بیٹا گیا پانی ڈھونڈنے اپنی زوجہ کے ساتھ، کہتی مجھے خیمے کے در سے آواز آئی، وہب کی ماں پیاس لگی ہے تو ہم پانی پلا دیں۔ کہتی خیمے کے باہر آئی، ایک نورانی وجود دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کہتی میں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا عیسیٰ بڑے نورانی تھے، اے شخص بتاؤ کیا ولی ہو، کیا نبی ہو کون؟ فرمایا میں آخری زمانے کے نبی کا نواسا حسین ابن علی ہوں۔ کہ میرے پیچھے گئی، کہ امام حسین نے ٹھوکر ماری، اور ٹھوکر مارنے کے نتیجے میں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ درخواست کی کہ مولا میرے خیمے میں بیٹھ کے کھانا کھائیے، فرمایا مجھے دیر ہو رہی ہے، کہ اگر اجازت ہو قافلے میں خواتین سے مل لوں، کا مل لیجیے۔ پوچھتے پوچھتے بی بی زینب کے اماری تک پہنچی، کہتی جیسے اماری کا پردہ ہٹایا، میں نے زندگی میں مریم سنی تھی، آج میں مریم کو دیکھ کے آ رہی ہوں۔ کتنا بدل گئی اور کس طرح مدد کی سیدہ زینب نے، کس کی سوچ بدل گئی۔ یہ کربلا کا پہلا شہید تھا، اس کا بیٹا جس کا سر قلم کر کے اس کی ماں کے قدموں میں پھینکا گیا تھا، آمدن کہ تو مسیحی ہو کے ہمارے مقابلے میں آئے ہو۔ اور عجب ہے کہ جیسے سر قدموں میں آیا، اس طرح ریئیکٹ کرنا، اس طرح اخلاق بنانا جیسا سیدہ زینب کا اخلاق ہو۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے وہ سب کچھ سیکھ لیا جو میرے ساتھ اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد نہ سیکھا، جو صحابیوں کے بڑے بڑے بیٹے نہ سیکھ سکے۔ یہ ایک مسیحی خاتون کا سر قلم کر کے جب قدموں میں آیا، اسی وقت سر کو اٹھایا، واپس پھینک کے دیا، کہا میں اس کی ماننے والی ہوں جو ایک مرتبہ رب کی راہ میں دے پھر مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ وہ مدد الہی ہے کہ انسان کے وجود کو بدل دیتی ہے۔ اب وہ کون سی مدد ہے جس کو مانگنے کے لیے بولا گیا؟ فرمایا وہ اہدنا الصراط، کہا نا دعا کرو کہ اے خدا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ یہ مانگو گے تو خدا تجھے کیا عطا کرے گا؟ ہدایت عطا کرے گا۔ امام کا کام ہے آپ کو فرش عزا تک بلانا۔ اب یہاں سے بدل کے جانا نہ جانا کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے۔ ہاں، جیسے خطیب کا کام ہے مصائب پڑھنا، اب رونا کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے۔ بعض ذاکروں کی طرح نہیں کہ زبردستی بندے کو رلایا جائے۔ ہاں، یہ عشق کی وادی ہے، یہاں بندہ سب کچھ کس کی طریقے سے کرتا ہے؟ مرضی سے کرتا ہے۔ آپ کو کربلا بلاتے ہیں، لیکن وہاں سے کیا لے کر آتے ہو آپ کا کام ہے۔ ایک آدمی آپ کو دعوت دے گا، سفرہ لگائے گا، کھانا کھانا کس کا کام ہے؟ آپ کوئی لقمے بنا کے منہ میں صرف ماں ڈالتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ڈالتا۔ لیکن یہ آل رسول ہیں جو کھانے پہ بلاتے بھی ہیں اور لقمے اٹھا اٹھا کے تجھے کھلاتے بھی ہیں، خود خیمے تک جاتے ہیں، زہیر آجا، وہب آجا، حر آجا۔ ابن سعد کو 4 مرتبہ امام حسین نے کلام کیا اس بدبخت سے۔ آخر میں جب اٹھ کے جا رہا تھا، امام نے حجت تمام کی، کہ پیسہ دوں گا، گھر چاہیے گھر دوں گا، باغ چاہیے تو حسن کا باغ دوں گا۔ عجیب تاریخ۔ کیسے بلایا، امام نے کہا کیوں ساتھ دے رہے ہو یزید کا؟ کہا حسین مجھے دھمکی دی ہے یزید نے، اگر نہیں دوں گا میرے بچوں کو مار دے گا۔ کہ میں حسین ضمانت کرتا ہوں تیرے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہ حسین یزید نے یہ کہا ابن زیاد کے ذریعے سے کہ تمہارا گھر جو کوفے میں ہے سارا لے لوں گا، جو مال منال دولت پیسے زمین۔ مولانا نے فرمایا کتنی ورتھ ہے تیرے گھر کی، کتنی قیمت ہے؟ کہ تو نے سنا تو ہوگا میرا ایک باغ ہے مدینے میں۔ معاویہ نے امام حسن کو اتنی آفر دی کہ یہ باغ مجھے دو، نہیں دیا امام حسن نے۔ فرمایا مدینے کا سب سے پر ثمر ترین باغ یہ تھا، کیونکہ اس کے ہر درخت کی ٹہنی لگانے والے امیر المومنین تھے۔ مولا فرماتے ہر درخت کا بیج ڈالنے کے بعد میرے بابا نے اس کے کنارے میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اتنا باغ بابرکت۔ اب امام حسین فرماتے ہیں ابن سعد تجھے خوف ہے کہ ابن زیاد تیرا گھر لے لے گا، میں حسین وہ باغ تیرے نام پہ لکھنے کو تیار ہوں، ادھر آ۔ آخر میں کہا کہ حسین وعدہ دیا ہے شہر رے کی حکومت ملے گی۔ امام نے فرمایا مجھے یہ بتا آج تک حسین نے جھوٹ بولا کہ نہیں؟ آپ اصدق الصادقین ہیں، امین ہیں،
آپ کی زبان سے کسی نے جھوٹ نہیں سنا. فرمایا پھر میں حسین تجھے کہہ رہا ہوں، رے کی حکومت تو دور، وہاں کی زمین کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ سنا تو جب آپ کی خواہش کو لات لگتی ہے نا تو انسان کو غصہ آتا ہے. اٹھا اپنی جگہ سے اور جانے لگا کہ حسین جنت کے وعدے دے رہے ہو، ادھار ہے. یزید کے بعد کیسا ہے، شہر رے کی حکومت مجھے بڑی پیاری ہے، یا میرے مولا کو غیر و غض و غضب آیا. فرمایا پروردگارا اسے اپنے بستر میں موت دینا. بددعا دی امام حسین نے، کہ فراش میں اٹھ بھی نہ سکے. اور جناب مختار نے جب اس کے گھر پہ دھاوا بولا، کہتے ابھی بستر سے اٹھا ہی نہیں تھا کہ مختار نے سر کو کیا کروا دیا، قلم کروا دیا. حسین نے کہا ادھر آؤ، بچے بچیں گے. مختار باہر نکلے، اس کا بیٹا جوان بیٹا تھا، برا بھلا کہنے لگا مختار کو. سگا ماموں ہے مختار بیٹے کا، اس کے بیٹے کا سگا ماموں ہے. فوراً لشکر والوں سے پوچھا کہ اس نے کربلا میں کوئی ظلم کیا تھا؟ کہاں. یہ تیر اندازوں کو کہتا تھا حسین کو تیر مارو، آرڈر دیتا تھا. کئی تیر اس نے خود چلائے ہیں. اپنے بھانجے کو مختار نے حکم دیا اس کا بھی سر کیا کیا جائے، قلم کیا جائے. یا محبت رشتہ داروں کو دیکھ کر نہیں کی جاتی، حسین کے عشق کو دیکھ کے کی جاتی ہے. یہی وادی ہدایت ہے. اگر آتا امام کے پاس حسن کا باغ بھی ملتا، بچے کی جان بھی بچتی، اور جن چیزوں کے لیے یزید کے پاس گیا ایک بھی چیز نہیں ملی. خطبہ دیا امام حسین نے، فرمایا اگر میرے پاس آؤ گے عزت ملے گی، اور واللہ حسین کے جانے کے بعد پچھتاؤ گے بھی، اور اس کے بعد تمہیں عزت نہیں ملے گی، ذلتیں ملیں گی. لوگوں نے ذلتیں لیں. یہی کوفہ حجاج ابن یوسف اس طرح سروں کو قلم کیا مسجدوں میں جیسے پانی مسجد کے دھونے کے بعد اس کے فرج سے گزرتا ہے، کس طرح لوگوں کا خون بہ رہا تھا. قاتلین امام حسین میکسیمم 3.5 سال کے اندر سارے کے سارے قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے. یہ نہیں کہ یہاں کچھ ان کو ملا. جس بندے نے امام حسین کے بدن پہ گھوڑا دوڑایا تھا، بڑی کڑی سزا دی مختار نے. کہتے ہیں ان کو زمین پہ لٹا کے، یہ زندہ تھے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑوائے گئے. یہاں بھی عذاب ملا، آخرت میں بھی اشد عذاب ملا. بستر میں موت ملی. ابن زیاد بیمار ہوا. یزید کے ساتھ کیا ہوا؟ بنی امیہ کی مضبوط ترین حکومتیں جب بنو عباس آئے، ایک دن میں ان کے 2,000 لوگوں کے سر قلم کر دیے گئے. کہ بنو عباس والے دربار میں ان کی کھوپڑیوں کو زمینوں پہ رکھ کے چلتے تھے. اس قدر ذلتوں میں، رذالتوں میں بنو امیہ چلے گئے. یہ نہیں کہ دنیا میں خوشیاں ملی. اللہ کے اصولوں پہ چلو گے تو یہاں بھی عزت ملے گی، وہاں بھی عزت ملے گی. خدا نے آپ کو عزت دی ہے کیونکہ آپ اصول مکتب اہل بیت پہ چل رہے، اور اصول سے چلنا ہی اہل بیت کی کیا ہے، مدد ہے. باقی ایک مدد رینڈملی ہوتی ہے، سڈنلی ہوتی ہے، اسے آپ معجزہ بول سکتے ہو، اسے آپ کرامت بول سکتے ہو. حضرت موسیٰ عصا کو پانی پہ مارتے ہیں، پانی کیا بن جاتا ہے، اور وہ بھی کس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، وہ عصا جس کے اندر خدا نے کیا رکھی ہوئی ہے، طاقت رکھی ہوئی ہے. فرمایا یہ بھی معجزہ ہے کہ خدا نے آج تک حرارت محبت حسین کو زندہ رکھا ہوا ہے. سگا بیٹا بھی مر جائے نا 3 سال کے بعد، ویسا رونا نہیں ہوتا جیسے پہلے دن ہوتا ہے. لیکن عجب ہے غم حسین، ہر سال رونا اس سے بھی زیادہ تازہ ہے. جیسے ابھی حسین شہید ہوئے، یہ غم اتنا تازہ ہونا اور غم کا تازہ رہنا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان ایک غم پہ اتنی 60 سال کا ہو گیا ابھی بھی ویسے روتا ہے جیسے بچپن میں حسین پہ روتا تھا. نہ حسین بدلے نہ غم حسین بدلا، ہم بدل گئے پر ابا عبداللہ الحسین نہیں بدلے. تبھی چوتھے امام فرماتے مومن خلوص دل سے میرے بابا کو کثرت سے سلام کیا کر. کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے 100 سلام امام حسین کو زیارت عاشورہ؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا. آپ امام زین العابدین کے غم کو سمجھو. قطعاً مولا کا غم یہ نہیں کہ میرا بابا مارا گیا. شہادت تو ورثہ ہے نا. امام حسین فرماتے ہیں شہادت موت ایسے ہے جیسے عورت کے گلے میں ہار ہوتا ہے، ہم اس ہار کو پہن کے چلتے ہیں. مرنا تو ویسے ہے، اللہ کی راہ میں موت آئے اس سے اچھی موت کیا ہوگی. تیر لگنا، زہر ملنا، اس پہ نہیں روتے تھے اہل بیت. نہ کبھی یہ کہا کہ
میرے بابا کا گلا کاٹا گیا، میں رو رہا ہوں. امام زمانہ فرماتے میرا سلام اس شہید پہ جس کا گلا پیچھے سے کاٹا گیا. غم سمجھو اہل بیت کا. فرمایا قتل پہ نہیں روئے، توہین پہ روئے ہیں. ایک بندہ جس کا پورا مدینہ عزت کرے، پورا مکہ کہے کہ یہ سید الحجاز ہے. مولا جب مکہ چھوڑ رہے تھے پاؤں پڑ گئے لوگ، اب عبداللہ نہیں جائیے مارے جائیں گے، آپ سید الحجاز ہیں. صبح گھر سے نکلیں لوگ سلام کریں، مسجد میں جائیں، عمرو عاص کا بیٹا اپنے دوستوں کو کہے یہ سیدہ شباب اہل جنت ہے. یہ ادب تھا اہل بیت کا، احترام تھے، مکرم تھے اہل بیت امت میں. امت اہل بیت کا احترام کرتی تھی. اب ایک بندہ محترم ہو، عزت دار ہو، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی عزت نہ کی جائے. سیدہ زینب یہ دیکھ کے اونٹ سے نہیں گری کہ میرا حسین مارا گیا، کہ دیکھ رہی تھی اتنی توہین کی گئی کہ بدن پہچان میں نہیں آ رہا، کہ چوتھے امام فرمائے گوشت کا لوتھڑا تھا، سر کاٹ لیا جائے، لباس اتار دیا جائے، کمر بند اتار دیا جائے، پھر گھوڑے بھیجے جائیں کہ بدن پہ دوڑا ہو. اور وہ شخص کا ابن سعد جب میں گھوڑے دوڑا رہا تھا، میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنی. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. فرمایا ترس گیا تھا میرا بابا کہ کوئی سلام بھی کرے. کہ صبح خیمے سے نکلتے تھے، کبھی اکبر کہتے تھے بابا سلام، کبھی قاسم کہتے تھے چچا سلام، کبھی حبیب، کبھی عباس، کبھی اور محمد. کا ظہر عاشور کے بعد میرا بابا کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے، کہ ترس گیا کوئی تو آئے جو مجھے سلام کرے، میں حسین ہوں، میں نواسہ رسول ہوں. کا مظلومیت کا یہ عالم دیکھو، یہ توہین ہے کہ حسن کو نانا کے ساتھ دفن نہ ہونے دیں. یہ توہین ہے کہ جنازہ کھڑا ہو تیروں کی بارش کرنا، یہ توہین ہے. فرمایا شمر سینے پہ بیٹھا ہے، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، کا یہ توہین ہے. جس کی خاک کو ملائک اپنے پروں سے مس کریں، اس کے سینوں پہ جوتوں کے ساتھ. کا امام حسین اسے بار بار کہتے شمر حسین کو دیکھ تو لے، شاید تیرے اندر احساس پیدا ہو یہ کس کا سینہ ہے، شاید تجھے احساس ہو کس کا چہرہ ہے. کہتے لعین کو پتا تھا حسین کو دیکھوں گا تو شاید ارادہ بدل جائے. پلٹ دیا امام کو، وہاں سے سر کو کاٹا، شاید کسی انسان کا سر کاٹا گیا ہو. فرمایا مومن خدا کی رحمت ہو تم پر. چھٹے امام نے آپ کو دعا دی ہے. فرمایا رحمت ہو خدا کی ان پر جنہوں نے ہمارے امر کو زندہ رکھا، ہمارے نام کو زندہ رکھا. دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کرے ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، قربان کر دیا.